الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا
معزز حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بھی بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اسے دو راستے بتائے، ایک سیدھا راستہ اور ایک ٹیڑھا راستہ، کہ انسان اللہ رب العالمین کی رضامندی کو، ان کی خوشنودی کو انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر حاصل کر سکتا ہے، اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے انسان ہٹ کر زندگی گزارنا چاہے تو گویا وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے جن باتوں کی بار بار تاکید فرمائی ہے، انہی میں سے ایک اللہ رب العالمین نے سخت سے سخت اس کی وعید فرمائی، اور اس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اے انسانوں، تم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، اگر اس کے علاوہ تم کسی کی عبادت کرو گے تو گمراہی میں رہو گے۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ رب العالمین نے تاکید فرمائی ہے کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اعمال صالحہ کرو، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلو۔ انہی میں سے ایک تقوی ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا، چھوڑ دینا کسی چیز، ترک کر دینا برائی، اور اس کا شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کر کے تم اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو، اس کی رضا کو حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے۔ تقوی بڑا جامع لفظ ہے، یہ ایسی محتاط زندگی کا تقاضا کرتا ہے جس میں انسان پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، چاہے خلوت میں ہو یا جلوت میں، تنہائی میں ہو یا مجمع میں، بھیڑ میں ہو یا اکیلے ہو، تنہائی میں ہو یا کسی مجمع میں ہو، اندھیری میں ہو یا اجالا میں ہو، ہر جگہ اس کا خوف الہی سے اس کا دل معمور رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے معزز، سب سے باعزت، سب سے زیادہ چاہنے والا اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین سے خوف کھائے گا، تقوی اختیار کرے گا۔ وعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ وعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو جس نے ایک نفس سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بہت سارے مقامات پر تقوی کا حکم دیا ہے۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، اللہ
کرنے کے بعد نیکی کر لیا کرو، کیونکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالتی ہے۔ گناہ صغیرہ کو وہ گناہ مٹا ڈالتی ہے، اور اگر کوئی گناہ کبیرہ کر لے تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے بغیر گڑ گڑائے ہوئے، بغیر توبہ کے وہ گناہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا ڈالتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے، جب دعا کرتے تھے تو کہتے تھے، اپنی دعا میں تقوی کا سوال کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا، پاک دامنی کا اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کا معنی و مفہوم بیان کرنے کے لیے کہا، تو حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ کبھی ایسے راستے پر چلے ہیں جہاں دونوں طرف کھائیاں ہی کھائیاں، جھاڑی ہی جھاڑی، کانٹے ہی کانٹے، راستہ بالکل کم ہو؟ اس راستے پر جب آپ چلتے ہیں تو کیا رول، کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں؟ اس راستے پر آپ کیسے چلتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ جب ہم اس راستے پر چلتے ہیں تو اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتے ہیں، اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتے ہیں، پاجامہ اٹھا لیتے ہیں اور اس راستے سے کسی طرح بچ بچا کر نکل جاتے ہیں، تاکہ اس راستے کی کھائیاں مجھے کہیں، تاکہ اس راستے کی جھڑیاں مجھے کہیں چبھ نہ جائے، کانٹا کہیں چبھے نہ، کپڑا خراب نہ ہو۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم ایسے چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہی تقوی اختیار ہے، یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ یعنی انسان کے اندر، معاشرہ کے اندر اتنی ساری برائیاں ہیں کہ تم اس برائیاں سے اپنے زندگی کو کسی طریقے سے اس جھاڑی کی طرح سے، جس جھاڑی میں آپ چلتے ہیں اور اپنے پاجامے کو، اپنے کرتا کو صحیح سلامت پکڑ کے چلتے ہیں، اسی طرح تم اللہ رب العالمین کا اپنے اندر، اپنے دل کے اندر تقوی اختیار کرو گے، برائیوں سے بچ بچا کر نکل جاؤ گے۔ یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے، یہ خشیت الہی ہے، یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے۔ جب اللہ رب العالمین سے ڈرو گے تو انسان کے اندر تقوی پیدا ہوگا، تقوی پیدا ہوگا۔ نماز پڑھو گے، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاؤ گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، کل قیامت کے دن ہمیں جنت نصیب اللہ رب العالمین فرمائے گا۔ صحیحین میں ان تینوں آدمیوں کا واقعہ مذکور ہے، اور تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، جو کسی سفر میں جا رہے تھے کہ انہیں رات ہو گئی، راستے میں رات ہو گئی، وہ لوگ آرام کی غرض سے ایک گفا کے اندر، ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ جو ہی غار کے اندر داخل ہو گئے، اس غار کے اندر ایک بڑا سا پتھر لڑھکتا لڑھکتا آیا اور غار کا منہ بند کر دیا۔ اب ان تینوں کے پاس اس غار سے نکلنے کے لیے بظاہر کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ ان تینوں نے مشورہ کر کے کہا کہ ہم اپنی نیک اعمال کا حوالہ دے کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس چٹان کو تھوڑا ہٹا دے، ہم باہر نکل جائیں۔ ان تینوں میں سے ایک آدمی نے دعا کی کہ اللہ میرے چچا کی ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی جس کو میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، لیکن اے اللہ میری اس چچا کی بیٹی مجھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی تھی، لیکن وقت بدلتا گیا، اے اللہ وقت بدلتا گیا، زمانہ بدلتا رہا، یہاں تک کہ قحط سالی کا زمانہ آ گیا۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اللہ قحط سالی کا وقت آ گیا، کھانا پینا نصیب نہ ہوتا تھا، لیکن اے اللہ نے ہمیں خوشنودی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ کھانے
کھانے پینے کی چیز کو میسر کیا تھا، مال و دولت دیا تھا، اے اللہ اس مال و دولت کو دیکھ کر وہ میری چچا کی بیٹی میرے جب تحت شادی کا وقت آ گیا تو میں نے اس کو اپنی ہوش مٹانے کے لیے ان کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دے گی، لیکن اے اللہ وہ تیار ہو گئی۔ جب میں اس کے سامنے اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے بیٹھا تھا کہ اچانک اس میری چچا کی بیٹی کی زبان سے آواز نکلتی ہے، اتق اللہ ولا تفضل خاتم الا بحق، اے مرد رک جاؤ، اللہ کی اس مہر کو ناحق مت توڑو۔ اے اللہ ان کے ان الفاظ نے میرے دل کے اندر اتنا چوٹ پہنچایا، اتنا ڈر محسوس ہوا، اتنا خوف میں نے کھایا کہ اللہ میں دوڑتا ہوا اس میری چچا کی بیٹی کے سامنے جب زنا کے لیے میں بیٹھا تھا، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیٹھا تھا، ان کے ان الفاظ نے میرے دل کے اندر اے اللہ ہیبت طاری کر دیا اور میں دوڑتا ہوا بھاگا، اور اسے جو میں نے 120 دینار دیے تھے وہ دینار بھی اللہ میں نے چھوڑ دیا۔ اے اللہ اس دعا کے حوالے سے اور ان دونوں کی دعاؤں کے حوالے سے اے اللہ ہم تینوں کو اس غار کے منہ سے نکال۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے حوالہ دیے، اور اللہ رب العالمین نے ان تینوں آدمیوں کے نیک اعمال کے حوالہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا لیا اور وہ تینوں باہر نکل آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق فراہم کرے گا جس کو اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لڑکی کے پاس بظاہر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، قحط سالی کا زمانہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو ایسی جگہ سے رزق فراہم کی جس کا اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ اللہ رب العالمین کے مہر کو نہیں توڑی، زنا کے قریب نہیں ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ایسی جگہ سے اللہ سے ڈرو گے تو اللہ ایسی جگہ سے ایسے راستہ نکالے گا کھانے پینے کے لیے جس کا ہم لوگوں کے پاس اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس کا ہم کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ اللہ کہاں سے ہمیں رزق عطا فرمائے گا۔ تقوی والے لوگوں کا تقوی دیکھیے، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، گھومتے گھومتے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند آنے لگی تو آرام کی غرض سے آرام کے لیے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے کہ اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اس گھر کے اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ عورت اپنے بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاؤ، لیکن اس کی بیٹی اس فعل کو کرنے کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے اس کی بیٹی تیار نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے۔ ان کی ماں بار بار ضد کر رہی تھی کہ نہیں ملاؤ، لیکن ان کی بات نہیں مان رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے۔ ان کی ماں نے بولی کہ اے بیٹی، کیا تجھے عمر اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ تم ان سے اتنا ڈر رہی ہو؟ اس لڑکی نے جواب دیا، وَإِن لَّمْ يَكُنْ عُمَرَ يَرَانَا فَإِنَّ رَبَّ عُمَرَ يَرَانَا۔ عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہو گیا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکی کا تقوی دیکھیے، پرہیزگاری دیکھیے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر وہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ ہم تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔
پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن ہماری کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے۔ اس زمانے میں صرف مرد ہی تقوی اختیار نہیں کرتے، بلکہ اس زمانے کی عورتیں بھی اتنا پارسا ہوا کرتی تھی کہ ان کا تقوی کا گرام میں، گاؤں گرام میں، سماج میں چرچا ہوا کرتا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک اسی درمیان میں ایک بوڑھی عورت آ گئی۔ اس کا تقوی دیکھیے کس قدر وہ تقوی والی تھی، پرہیزگار عورت تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، حرام اور حلال چیز کی کس طرح وہ فرق کرتی تھی۔ دیکھیے گا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ اچانک ایک عورت آئی اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گئی اور کہا کہ حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں روئی کاٹتی ہوں، روئی بنتی ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں ایک روز چھت کے اوپر بیٹھ کر روئی بنا رہی تھی کہ وقت کے پولیس، وقت کے گورنر میرے اس گھر کے راستے سے گزر رہے تھے۔ میں چاند کی روشنی میں دھاگا کاٹ رہی تھی کہ وقت کے پولیس اس راستے سے گزر رہے تھے، اور اتفاق ایسے ہو گیا کہ میرے گھر کے سامنے اس کی گاڑی رک گئی اور وقت کے پولیس کچھ لوگوں سے بات کرنے لگے۔ جب بات کرنے لگے تو اس وقت اس کی گاڑی سے جو روشنی آ رہی تھی تو امام صاحب میرے چھت کے اوپر بہت اچھی طریقے سے روشنی آ رہی تھی۔ جب روشنی اچھی آنے لگی تو میں نے سوچا کہ اب ذرا تیزی کے ساتھ اپنی دھاگا کو کاٹ لوں تاکہ جلدی جلدی پورا ہو جائے۔ میں دھاگا کاٹنے لگی۔ جب وقت کے پولیس، اس زمانے کے پولیس اس راستے سے چلے گئے تو میرے دل میں یہ احساس ہوا کہ پولیس لوگوں کا پیسہ بہت مشتبہ قسم کا ہوتا ہے۔ تو امام صاحب آپ بتائیں کہ اس روشنی میں کاٹی ہوئی دھاگا کو میں کیا کروں؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ بتائیں کہ اس دھاگا کو میں کیا کروں جس دھاگا کو میں نے اس پولیس کی گاڑی کی روشنی سے میں نے کاٹی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ساری دھاگا کو، ساری روئی کو صدقہ کر دو۔ وہ عورت اس مسئلہ کو سن کر کے چپ چاپ چلی گئی، صدقہ کر دی۔ کہا کہ صدقہ کرو گے اللہ رب العالمین تمہارے رزق کے اندر اور فراہمی کو شادی پیدا کر دے گا۔ اس عورت نے کر دی، صدقہ کر دی۔ پھر 4-5 روز کے بعد وہ عورت آئی اور حضرت عبداللہ سے کہا کہ آپ کے والد محترم حضرت امام احمد بن حنبل نے مجھے صدقہ کرنے کے لیے کہا تھا، میں نے صدقہ کر دیا۔ حضرت امام محمد سے پھر ہمیں ایک اور مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، والد محترم بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ عورت گئی اور مسئلہ پوچھنے لگی کہ امام صاحب میں چراغ کی روشنی سے دھاگا کاٹتی ہوں، چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو میں چھت پر چلی جاتی ہوں اور چھت پر بیٹھ کر کے آنکھوں کی روشنی کو تھوڑا زور دے کر کے میں دھاگا کاٹتی ہوں۔ تو کیا میں جب اس دھاگے کو مارکیٹ میں لے جاؤں گا، بیچنے کے لیے لے جاؤں گا، تو کیا گراہک سے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ چراغ کی روشنی سے کاٹی ہوئی ہے اور یہ اللہ کی روشنی چاند سے کاٹی ہوئی دھاگا ہے؟ تو امام احمد نے کہا کہ ہاں، بتانا پڑے گا کہ یہ چراغ سے کاٹی ہوئی دھاگا ہے اور یہ چاند کی روشنی سے کاٹی ہوئی دھاگا ہے۔
امام صاحب نے مسئلہ بتا دیا، وہ عورت نے امام صاحب کو دعا دے دی اور پھر وہ گھر واپس چلنے لگی۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ جاؤ اس عورت کے پیچھے پیچھے اور دیکھو کہ یہ عورت کہاں جا رہی ہے۔ ان کا تقوی نے مجھے اتنا مائل کر دیا اس عورت پر کہ وقت میں ابھی اس زمانے میں بھی ایسی عورتیں موجود ہیں، جاؤ دیکھو کہ یہ عورت کس گھر کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ پیچھے پیچھے چلتے گئے اور وہ ایک گھر میں داخل ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے لوگوں سے پتہ کیا کہ یہ کس عورت کا گھر ہے، یہ کس کا گھر ہے۔ تو حضرت عبداللہ کو لوگوں نے بتایا کہ یہ بشر حافی شخص کا گھر ہے جو وقت کے بہت بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ یہ کہا کہ اس گھر میں ایک عورت ہے جو ہمارے والد محترم سے بار بار مسئلہ پوچھنے جاتی ہے، وہ روئی کاٹتی ہے۔ کہا کہ وہ اسی بشر حافی نامی آدمی کی بہن ہے جس کے اندر تقوی اللہ رب العالمین نے اس قدر کوٹ کر کے بھر رکھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جس چاند کو پیدا کیا اس چاند کی روشنی میں بھی اگر وہ روئی کاٹتی تو اس کا بھی مسئلہ پوچھنے جاتی، اور جب بیچتی تھی تو یہ کہہ کر کے بیچتی تھی کہ چاند کی روشنی میں کاٹی ہوئی دھاگا میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن چراغ کی روشنی میں کاٹی ہوئی دھاگا بالکل صاف ستھرا، کوئی موٹا پن نہیں ہے اس دھاگے میں اور اس دھاگے میں ہی فرق تھی۔ اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ انسان اسی طریقے سے تقوی اختیار کرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ رب العالمین کی پرہیزگاری، اللہ رب العالمین سے ڈر اپنے اندر پیدا کرے تو انسان اللہ رب العالمین کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تقوی والی عورت ہے۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے، تقوی چاہتا یہ ہے کہ تقوی بہت جامع لفظ ہے، یہ ایسی محتاط زندگی کا تقاضا کرتا ہے جس میں انسان بہت پھونک کر سنبھل کر قدم رکھتا ہے۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی محرمات کے ساتھ ساتھ، حرام کردہ چیزوں کے ساتھ ساتھ شک و شبہ والی چیزوں سے بھی دور رہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دع ما یریبک الی ما یریبک فإن الصدق طمأنینہ والکذب ریبہ۔ جو چیز تجھے شک و شبہ میں ڈالے اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کر جس کے بارے میں تجھے شک و شبہ نہ، کیونکہ جھوٹ اطمینان کا باعث نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ آج ہمارے اندر سے تقوی ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہم تماموں کو، حضرت امیر المومنین کا وہ واقعہ جس عورت نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رہی تھی اور کہا تھا کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ عُمَرَ يَرَانَا فَإِنَّ رَبَّكَ عُمَرَ يَرَانَا۔ عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہو گیا، عمر کا رب تو یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اور اس عورت کا واقعہ جو اپنی دھاگا کاٹتی ہوئی روشنی سے، چراغ کی روشنی سے یا پولیس کی روشنی سے یا پھر اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ چاند کی روشنی سے کاٹتی ہوئی، جس وقت جس طریقے سے ان لوگوں کے دلوں میں اے اللہ تو نے تقوی پھوٹ پھوٹ کر بھر رکھا تھا، اے اللہ ہم تماموں کے دلوں کے اندر اے اللہ تو تقوی پھوٹ پھوٹ کر بھر دے۔ اے اللہ ہم تماموں کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اور اللہ رب العالمین نے بہت سختی کے ساتھ اس چیز کا حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، اے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔